12, 1957. Human. 12th of April, 1960. انسان نے جب پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا تو اسے ستارے خوبصورت لگے. پھر اس نے سوچا کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ وقت گزرا، سوال بدلے، کیا ہم وہاں رہ سکتے ہیں؟ اور آج سوال یہ ہے کیا ہم وہاں قبض کر سکتے ہیں؟ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں امریکہ، چین، روس، بھارت اور اربوں ڈالر کی پرائیویٹ کمپنیاں سب ایک نئی دوڑ میں شامل ہے. یہ دوڑ زمین پر نہیں خلا میں لڑی جاری ہے. چاند، مریخ اور اس کے بعد آگے. یہ صرف سائنس کا سفر نہیں، طاقت، وسائل اور مستقبل کی جنگ ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خلا کی نئی عالمی ریس کی پوری کہانی. 1960 کی دہائی میں دنیا دو سپر پاورز میں تقسیم تھی، امریکہ اور سوویت یونین. یہ سر جنگ کا دور تھا مگر ایک اور جنگ بھی جاری تھی، خلائی جنگ. سوویت یونین نے پہلا سیٹلائٹ بھیجا، پہلا انسان خلا میں بھیجا اور دنیا کو چونکا دیا. امریکہ کو احساس ہوا کہ خلا صرف سائنسی میدان نہیں بلکہ اسٹریٹجک برتری کا ذریعہ بھی ہے. 1969 میں اپولو 11 مشن کے ذریعے انسان پہلی بار چاند پر اترا. نیل آرمسٹرانگ کے قدم نے تاریخ بدل دی مگر اس کے بعد دلچسپی کم ہو گئی. مشن رک گئے، بچت گٹ گئے اور یوں لگا کہ خلائی دوڑ ختم ہو گئی. لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک وقفہ تھا. 21ویں صدی میں خلائی دوڑ دوبارہ شروع ہوئی اور اس بار وجوہات زیادہ طاقتور تھی. سب سے پہلی وجہ وسائل. سائنسدانوں کے مطابق چاند پر ہیلیم 3 جیسے عناصر موجود ہو سکتے ہیں جو مستقبل کی توانائی بن سکتے ہیں. کئی ایسٹرائڈز میں قیمتی دھاتیں ہیں جن کی مالیت کروڑوں ڈالر تک ہو سکتی ہے. دوسری وجہ فوجی طاقت. آج کی جنگ سیٹلائٹ کے بغیر ناممکن ہے. نیویگیشن، کمیونیکیشن، ڈرون، میزائل سب خلائی نظام سے جڑے ہیں. جو خلا کنٹرول کرے گا وہ جنگی برتری حاصل کرے گا. تیسری وجہ انسان کا مستقبل. موسمیاتی تبدیلی، وسائل کی کمی اور آبادی کا دباؤ سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ انسان کو ایک سے زیادہ سیاروں پر آباد ہونا ہوگا. امریکہ نے چاند پر واپسی کے لیے آرٹیمس پروگرام شروع کیے. اس کا مقصد صرف لینڈنگ نہیں بلکہ مستقلی موجودگی قائم کرنا ہے. منصوبہ ہے کہ چاند کے جنوبی قطب پر بیس بنایا جائے جہاں پانی کے برف کے آثار ملے ہیں. پانی کا مطلب ہے زندگی، آکسیجن اور راکٹ فیول بنانے کا امکان. چاند کو مریخ مشن کے لیے ایک اسٹیجنگ پوائنٹ بنایا جا رہا ہے، یعنی اگلی چلان کی سیڑھی. اس دوران چین نے خاموشی سے حیران کن پیش رفت کی. چین نے چاند کے پچھلے حصے پر لینڈنگ کی، نمونے واپسی لیے، اپنا خلائی اسٹیشن بنایا. چین اور روس مشترکہ قمری بیس کا منصوبہ بنا رہے. چین خلا کو مستقبل کی اسٹریٹجک سرحد قرار دیتا ہے. بھارت نے بھی کم بجٹ پر بڑے کارنامے انجام دیے. چاند مشن، مریخ مشن اور جدید خلائی پروگرام. اب وہ انسانی خلائی پرواز کی تیاری کر رہا ہے. مگر اس نئی دوڑ میں سب سے بڑا انقلاب پرائیویٹ کمپنیوں نے پیدا کیا ہے. اسپیس ایکس نے ری یوز ایبل راکٹس کے ذریعے لانچ کی قیمت کم کر دی. ایلون مسک کھل کر کہتا ہے کہ اس کا مقصد مریخ پر انسانی کالونی بنانا ہے. اسٹار شپ جیسے بڑے راکٹ بین السیارے سفر کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. اب سوال یہ نہیں کہ کیا ہم جا سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کب جائیں گے. چاند پر مستقلی بیس بنانا آسان نہیں ہوگا. نہ فضا ہے، نہ دباؤ، نہ تحفظ. درجہ حرارت انتہائی، ریڈیشن خطرناک. اس لیے منصوبہ ہے کہ بیس زیر زمین یا موٹی تہ کے نیچے بنایا جائے. چاند کی مٹی سے 3D پرنٹنگ کے ذریعے ڈھانچے بنانے کے تجربات جاری ہے. پہلے روبوٹس تعمیر کریں گے، پھر انسان پہنچے گا. چاند کے جنوبی قطب پر موجود برف مستقبل بدل سکتی ہے. اگر وہاں سے پانی نکالا گیا تو وہ پینے، آکسیجن بنانے اور فیول تیار کرنے میں استعمال ہوگا. اس سے خلائی سفر کی لاگت کم ہو جائے گی. چاند کے بعد اگلا ہدف ہے مریخ. مریخ زمین جیسا تو نہیں مگر سب سے زیادہ قابل رہائش سمجھا جاتا ہے. وہاں پانی کے اثار، موسم کے نظام اور دن کا دورانیہ زمین سے ملتا جلتا ہے. مگر مریخ کا سفر خطرناک ہے. 6 سے 9 ماہ کا سفر، شدید ریڈیشن، سردی، گرد کے عالمی طوفان اور نفسیاتی دباؤ، یہ سب بڑے چیلنج ہے. مریخ کالونی کے لیے خود کفیل نظام چاہیے ہوگا. خوراک، پانی، ہوا، توانائی سب مقامی طور پر پیدا کرنا ہوگا. کچھ سائنسدان مریخ کو مستقبل میں زمین جیسا بنانے کی بات کرتے ہیں مگر یہ صدیوں کا منصوبہ ہے. ایک اہم سوال ہے، اگر کوئی ملک چاند یا مریخ پر بیس بنا لے تو کیا وہ ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ موجودہ بین الاقوامی خلائی معاہدے ملکیت کی اجازت نہیں دیتے مگر نئی خلائی معیشت نے قانونی بحث کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. خلا میں فوجی تیاری بڑھ رہی ہے. اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار، سیٹلائٹ جامنگ اور اسپیس فورس جیسے ادارے قائم ہو رہے ہیں. اگر سیٹلائٹ تباہ ہوئے تو زمین پر کمیونیکیشن اور مالیاتی نظام متاثر ہو سکتے ہیں. خلائی معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے. سیٹلائٹ انٹرنیٹ، اسپیس ٹوریزم، خلائی صنعت، قمری ایندھن اسٹیشن، یہ سب آنے والے وقت کی حقیقت بن سکتے ہیں. مگر خطرہ بھی موجود ہے. خلائی ملبے بڑھ رہے، ہزاروں ٹکڑے مدار میں گردش کر رہے. ایک بڑی خلائی جنگ مدار کو ناقابل استعمال بنا سکتی ہے.
नतीजा, इंसान एक नए मोड़ पर खड़ा है। जैसे कभी समुद्री दरियाफ्तों ने दुनिया बदल दी थी, वैसे ही खलाई दरियाफ्तें मुस्तकबिल बदल सकती है। सवाल यह है, क्या खला ताउन का मैदान बनेगा या ताकत की नई जंग का? सितारों को देखकर कभी हम ख्वाब देखते थे, आज हम मंसूबा बना रहे। चांद अब ख्वाब नहीं, हदफ है। मरीख अब कहानी नहीं, मंसूबा है। खला की नई दौड़ शुरू हो चुकी है और शायद आने वाली नस्लें कहेगी ये वो दौर था जब इंसान ने जमीन से आगे सोचना शुरू किया। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।